حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ پاک نے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف بخشا۔ آپ کا نام رائل ہے مگر عوام میں آپ اپنے لقب زلیخا سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی۔ پھر دوسرے سال خواب دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہٰذا شاہ مصر سے شادی کر لی، لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئیں۔ پھر آپ کو باطف غیبی سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں۔ مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں نہ ابھی تک ایمان لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت انعام دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مگر بعد میں جب ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ الہی کے کوئی کام نہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اسی بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا نے کہا اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ یاد رہے حضرت زلیخا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا اعلان قرآن کریم سے کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، لہٰذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرمایا اور ان پر غضب ظاہر نہ کیا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گناہ گار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت اور ناجائز ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا، حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا، لہٰذا حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف و زلیخا کا نکاح۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہے کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی جب آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگیں میں نے ان کی بربادی اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آپ قوم کے
تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اسی کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام، معصبیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کئی کیے کی سزا مل چکی، میری قوم ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں گے اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں گے۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ روح البیان 24/231 پردے کے بارے میں سوال و جواب۔